الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم نے سورہ اعراف ختم کی ہے اور سورہ انفال شروع کی ہے. اس سے پہلے ایک مسئلہ سن لیں کہ تراویح میں لوگ بکھرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے صفوں میں. شروع کی چند صفیں تو بالکل صحیح تمیز سے، اس کے بعد پھر جو ہے نا پنکھا وہاں چل رہا ہے تو کوئی ادھر کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر پنکھے کے نیچے کھڑا ہو گیا، کسی کو صحن میں ہوا آ رہی ہے تو کوئی وہاں کھڑا ہو گیا. ایسے نماز نہیں ہوتی ہے، جائز نہیں ہے. صف کے اندر مل کے کھڑا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. صف سے آپ الگ ٹوٹ کے اخپل طریقے سے نماز نہیں. ادھر خواتین کی بھی شکایت ملتی ہے کہ جو خواتین اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں وہ بھی اخپل طریقے سے جماعت میں شرکت کر رہی ہوتی ہیں. اخپل سمجھتے ہو؟ اپنے اپنے طریقے سے. تو ان کو بھی جو آئی ہیں بیان سننے کے لیے، تو جب بیان سننے کے لیے آ گئیں تو وہ نماز میں بھی شرکت کر لیتی ہیں بعض خواتین. تو پھر شرکت کرنی ہے تو صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ نماز تو ہو جائے گی جہاں بھی کھڑے ہوں مسجد میں، لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے. سورہ اعراف آج ہم نے ختم کی ہے. اس سورت میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا. قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، بار بار. اور ان کے واقعے میں عبرت کے اسباق بہت ہیں. بڑا طویل واقعہ ہے، بہت طویل قصہ ہے. کس طرح سے اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلاتے ہیں. اس میں تو سورہ اعراف میں تو یہ طور کا واقعہ نہیں ہے، لیکن دوسری صورتوں میں یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ. یہ واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں؟ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ کوئی نالج کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی جنگ رہتی ہے، آج بھی ہے. تو اس میں آپ کو پہچاننا ہوگا کہ پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے کون ہیں اور پیغمبروں کے مخالف جانے والے کون ہیں. یہ جتنے ایتھیس قسم کے لوگ ہیں یا اسلام دشمن لوگ ہیں، آج تو یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کھل کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے راستے سے آپ کو دور کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو لیبل پیغمبر کے راستے کا لگاتے ہیں مگر آپ کو تمام امت کے علماء اور صلحاء سے بدگمان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن میں خوارج کی بو ہے. صحابہ کے دور میں کچھ خوارج پیدا ہوئے تھے نا، انہوں نے تو تلوار اٹھانا شروع کر دی. وہ تو بالکل ہی پکے خوارج تھے، لیکن وہ بھی قرآن و حدیث کا نام لیتے تھے. حضرت علی کی حکومت کو انہوں نے انکار کر دیا، کہا ان الحکم الا للہ، حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ قرآن حدیث کے لیبل سے متاثر بولو بھائی مت ہوا کرو. قرآن حدیث سمجھا جا رہا ہے 1400 سال سے. امت یتیم نہیں ہے کہ 2-4 آدمی اب پیدا ہو گئے جو ہمیں قرآن و حدیث سمجھا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. آج میں کلپ سن رہا تھا کسی فتنے کا. ایسی کبھی کبھار، اب تو رمضان میں تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے. تو کبھی سونے کے لیے لیٹو نا تو تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ کیا آیا ہوا ہے بھائی مارکیٹ میں. تو وہ سامنے ہی مارکیٹ میں آیا ہوا تھا. مجھے اس لیے میں نے دیکھا کہ اس میں میری تصویر اور ایک 4-5 اور مولاناؤں کی تصویریں نا، تو مقابلے چل رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا. تو اس میں ایک مسئلہ تھا انہیلر کے استعمال کا، کہ انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو اس میں ملک کے مشہور مایاناز فتنہ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ انہیلر کا جو استعمال ہے میری رائے کے مطابق اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور پھر وہی اپنا پرانا گھسا پھٹا اسٹائل جس میں تمام علماء کی توہین، اور کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی علمی شخصیت ہے جو گفتگو کر رہی ہے. اس پہ جو دلائل دیے محترم نے، صحیح بخاری کی حدیث پیش کی
اور ایک اور واقعہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو حکم دیا کہ قرآن نہ ملے تو پھر حدیث نہ ملے تو اجتہاد کرنا ایسے کر کے، اور حدیث پیش کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج، یعنی بشروا ولا تعسروا، لوگوں کو تنگی مت دو، آسانیاں پیدا کرو. اور اس کو جوڑا کس سے کہ انہیلر کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت بڑے مفسر ہیں وہ قرآن کے اور حدیث کے. اور پھر علماء پہ طنز بھی کہ میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں، یہ سٹائل ہے نا، میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے فتویٰ مارو نا کہ وہ روزہ ہوندا ہی نہیں ہے، ان پہ روزہ واجب ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کدھر کی کدھر لگا رہا ہے بیچارہ. حالانکہ ان حدیث کا اور اس دونوں حدیثوں کا انہیلر کے مسئلے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. آسانیاں پیدا کرو گا کیا مطلب ہے کہ ناک میں دوا جائے تو روزہ نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دو. آسانی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیمار آدمی کو انہیلر استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو اسے فتویٰ تو دے دو کہ بھئی دوا چونکہ پیٹ میں جا رہی ہے تو روزہ تو ٹوٹے گا مگر گناہ نہیں ملے گا. یہ مطلب ہے کہ آسانی پیدا کرو، اس کو یہ نہیں بولو پھر بھی جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور بعد میں قضا کر لو. اور اگر قضا بھی نہیں کر سکتے، سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر کیا کر دو، فدیہ دے دو. تو آسانی تو اس میں ہے کہ ہم تو اسے روزہ چھوڑنے کی بولو بھائی اجازت دے رہے ہیں. میں اس پر حیران نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں کے کمنٹس آتے کہتے قرآن حدیث کی روشنی میں ایک ہی نے جواب دیا ہے باقی سب فقہا کا اور کتابوں کا حوالہ دینے ہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں جو جواب دیا ہے تو وہ صرف ایک نہیں جواب دیا ہے. تو یہ قرآن حدیث ہے. کم وقتوں تمہیں یہ نہیں پتا کہ سوال خربوزے کے بارے میں ہے اور جواب پپیتے کے بارے میں دیا جا رہا ہے. کہیں سے بھی اگر علمی تحقیق ہوتی نا تو یوں ہوتی کہ بھئی ہماری تحقیق یہ ہے کہ انہیلر میں جو اسپرے کیا جاتا ہے اس میں دوا کے ذرات حلق تک نہیں پہنچتے، لہذا اس سے روزہ اس بیس پر نہیں ٹوٹتا. تو اگر علماء میں یہ اختلاف ہے نا انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹتا، تو یہ اختلاف کی بیس اس پر نہیں ہے بشروا ولا تعسروا. اختلاف کی بیس اس پر ہے کہ انہیلر میں کیا ایسے دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو حلق میں اترتے ہیں. جن علماء کی تحقیق ہے کہ نہیں اترتے تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جن کی تحقیق ہے حلق میں دوا جاتی ہے وہ کہتے ہیں روزہ میں خود پہلے یہ فتویٰ دیتا تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ میں نے جو ڈاکٹروں سے سنا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ذرات حلق میں نہیں جاتے. پھر ہم نے ہی ڈاکٹروں سے سنا کہ جاتے ہیں تو ہم نے فتویٰ چینج کر لیا. تو فتویٰ اس بیس پر چینج ہوگا تو اس کو علمی تحقیق کہا جائے گا. تو یہ ایک نہیں ہے اور درجنوں مثالیں، پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو خیر اصل بات کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دعوت کس کی ہے، پیغمبروں کی، اور ایک دعوت کس کی ہے، مذہب مخالف لوگوں کی. ہر دور میں یہ جھگڑا چل رہا ہے اور قیامت تک حق اور باطل کا معرکہ ہوتا رہے گا. اور ایک خاندانی معرکہ پتہ ہے کب ہوگا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے معرکے ہیں جو چلتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے لڑائیاں بحثیں بھی. سب سے زیادہ جو خاندانی اور فیصلہ کن معرکہ ہوگا وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے. یہ چیزیں ہمارے عقائد میں شامل ہیں. جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو پھر خاندانی لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، اور پھر دنیا سے برائی کا عیسیٰ ابن مریم کیا کر دیں گے، خاتمہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لڑائی سب سے بڑی کس سے لڑائی ہوگی؟ یہودیوں سے. یہ یہودیوں کو سزا ملے گی کہ تم نے اپنے خیال میں جس پیغمبر کو قتل کر دیا وہ پیغمبر قتل نہیں ہوا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے تم سے انتقام لینے کے لیے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. انتقام کا ذکر حدیث میں آتا ہے، قرآن میں صرف اٹھانے کا ذکر ہے. تو وہ لڑیں گے. اور پھر صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر بسنے والے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب، جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. اور جو بھی شر کی بات کرنے والا ہوگا نا اس کا کیا ہو، یا تو وہ توبہ کر لے گا یا اس کا سر یا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنے دین کو اس پوری دنیا پہ غالب کر دیں گے.
کیا بات سے بات نکلتی ہے. ہمارے ایک استاذ نے حدیث کی بڑی پیاری تشریح کی, الہامی تشریح کہتے ہیں نا اس کو. آپ نے سنا ہوگا حدیث جبریل. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحیح ہے بخاری, صحیح مسلم کی حدیث ہے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مسافر آیا ہے, وہ انسانی شکل میں آئے تھے. لا يعرفه منا احد, ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے. ولا يرى عليه اثر السفر, مگر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں. بھئی کہیں سے آیا ہوتا تو کچھ پراگندہ بال ہوتے, بالکل فٹ فاٹ. شدید بیاض الثياب, انتہائی سفید کپڑے. شدید سواد الشعر, اور انتہائی سیاہ بال. خوبصورت نوجوان آیا نبی کے پاس. وہ اصل میں حضرت جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے. حضرت عمر حیران ہو رہے ہیں, میں ہریان ہو رہا ہوں, ہریان. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ. دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, گھٹنوں کے ساتھ لگا لیے, ایسے دو زانوں بیٹھے, اور اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے. صحابہ حیران ہو رہے ہیں, یہ کون ہے بھائی, نبی سے اتنا بے تکلف ہو رہا ہے بھائی. اور پھر کہنے لگے یا محمد, جبریل علیہ السلام نے کہا اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان کا بتاؤ, ایمان کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دو. تو وہ انہوں نے کہا کہ صدقتا, آپ نے کیا کہا, سچ کہا. حضرت عمر حیران ہوئے, فرماتے ہیں عجبنا لہو یسألہ ویصدقہ. ہم حیران ہوئے کہ پوچھ بھی سوال خود ہی رہا ہے اور پھر کہہ بھی رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو. پوچھنا تو اس کی علامت ہے کہ بھئی مجھے نہیں پتا, کیونکہ اب تک جو بھی نبی کے پاس آتا تھا سوال پوچھتا تھا, آپ بتاتے تھے تو جواب لے کے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جواب کیا ہے, درست. تو بڑی حیرانگی کی بات. پھر دوسرا سوال پوچھا اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا اسلام نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. کہنے لگا صدقتا. پھر اس نے کہا مل احسان, احسان کیا ہے. احسان کہتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری, یعنی کسی بھی عمل کو انتہائی عمدہ طریقے سے کرنا, انتہائی اعلی مقام تک پہنچانا. تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حدیث کی ایک غلط تشریح کی جاتی ہے, وہ یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ تصور نہیں قائم کر سکتے تو یہ کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے تشریح. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, تو اس کا تمہیں دیکھنا گویا تمہارا اسی کو دیکھنے کے مترادف ہے. سائڈوں سے گزرنا شروع ہو گئی, چلو چھوڑو رہنے دو. ابھی اصل ہمارا موضوع یہ حدیث نہیں ہے. تو اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اصل یہی تصور ہونا چاہیے. کیونکہ جب محبوب کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہماری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ہم محبوب کو دیکھ رہے ہیں, خواہش یہ ہوتی ہے کہ محبوب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا. بہاری زبان میں چلے گی تھوڑی سی. دیکھو گلی میں آپ محبوب سے ملنے آئے, بیل بجائی, ابا نکل آئے اور آپ کو کوٹنا اور پیٹنا انہوں نے شروع کر دیا. اب آپ کس کے لیے پٹ رہے ہو, محبوب کے لیے. تو آپ کا دل چاہے گا کہ کسی طرح محبوب یہ منظر دیکھے کہ میں اس کے لیے کتنا, بولو بھائی, پٹ رہا ہوں. تو اس سے محبوب کے دل میں آپ کے لیے جذبات پیدا ہوں گے, بھائی ابا کم مارو اس کو. آپ اتنا پٹ پٹا کے چلے گئے اور بعد میں پتا چلا کہ محبوبہ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کیا قربانیاں دے کے آیا ہوں, تو وہ پٹنے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اب آپ تو محبوب کو دیکھ رہے تھے, محبوب آپ کو نہیں دیکھ رہا, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں اصل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اصل یہی جذبہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بس یہ کافی ہے. بے شک ہم اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے, تبھی نبی نے فرمایا تم نہیں دیکھ رہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اصل تو مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو بس اتنا کافی ہے. تو خیر, اب علماء نے ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات اسٹیپ بائی اسٹیپ پوچھے گئے. پہلا سوال کیا پوچھا گیا کہ
ایمان جو بالکل بنیاد ہے, عقیدہ درست ہو جائے. پھر اعمال کے بارے میں, پھر اعمال کو اپنی, ایک نماز ہوتی ہے ایسے ہی پڑھنا, ایک ہوتا ہے کہ ایسے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے, ہر چیز میں ایسے, نماز بھی ایسے, زکوٰۃ بھی ایسے, ہر عبادت. یعنی جب آپ کا یہ تصور ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر نماز آپ کی بہت ہی عالی شان ہوگی. یعنی ہر اچھے عمل, نماز تو ایک مثال ہے, ہر اچھے عمل کو درجہ احسان تک پہنچانا, بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دینا. چوتھا سوال کیا کیا ہے؟ متی الساعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل. جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. مجھے بھی نہیں پتا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا. صحیح ہے, مجھے بھی نہیں پتا کہ کب آئے گی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ کب آئے گی. یعنی اس سوال میں تم صدقتا بھی نہیں کہہ سکتے کہ سچ کہا, تمہیں بھی نہیں پتا. ہم دونوں اس معاملے میں ایک جیسے. یہ امت کو کیا دیا جا رہا ہے؟ سبق. اس سے پتا چلتا ہے کہ ٹیچنگ کا جو نیچرل طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ماحول کو کریٹ کیا جائے سیکھنے کے لیے. ہر چیز ہم جو ہے نا لیکچر کی شکل میں جو سمجھا رہے ہوتے ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں, یہ جو میں اپنا اسٹائل بیان ہے نا میرا ٹیکنیکل قسم کا, لوگ بہت سے اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, یار چلے کدھر تھے اور چل کدھر گئے اور بات کیا ہو رہی ہے. بھائی یہ سب ٹیچنگ کا نیچرل طریقہ ہے, بہت ہلکا کر کے, آسان کر کے جو میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کے دماغ میں اتر جائے. اب میں آپ کے سامنے ایک رٹا رٹایا درس شروع کر دوں گا تو تھوڑی سی نالج میں اضافہ ہو جائے گا, ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری میں مدد ملے گی, مگر قرآن جو بتانا چاہ رہا ہے, جو سمجھانا چاہ رہا ہے, اس پر آپ عملی طور پر آمادہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو ہمارا اسٹائل ہے نا اس کو چھیڑو نہیں, اللہ کا واسطہ. صحیح ہے نا, آ رہا ہے سمجھ میں ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو بھائی جس کا اسٹائل سمجھ میں آ رہا ہے وہاں چلے جاؤ, ٹھیک ہے, طنز نہیں کرو. موضوع اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اب دوبارہ بتا دوں. اگر آپ کو تراویح میں جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن, یا بلکہ جو بھی قاری پڑھ رہے ہیں, ان کا خلاصہ سننا ہے نا بالکل ٹو دا پوائنٹ, تو وہ 2 چینل ہیں جن سے روزانہ خلاصہ نشر ہو رہا ہے, وہ ٹو دا پوائنٹ بالکل اس کا خلاصہ ہے. تو وہ علمی لحاظ سے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہاں مل جائے گا. ایک تو ایکسپریس ٹی وی ہے نا, ایکسپریس ٹی وی کا نام سنا ہوگا, انٹرٹینمنٹ والا جو چینل ہے ان کا, اس میں رات کو 1:30 سے 2 بجے کے, میں نے بھی ابھی تک دیکھا نہیں ہے, کسی ٹائم پہ آتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, 20 منٹ کا خلاصہ. اسی طرح JTR میڈیا ہاؤس جو جامعۃ الرشید کا فیس بک والا چینل ہے, اس پہ بھی خلاصہ بولو بھائی آ رہا ہے. اس میں یہ چیزیں نہیں ہے, بولو نا بھائی کیا ہو رہا ہے, پولیس کو بول رہا ہوں, رینجرز, یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ اس میں. ٹو دا پوائنٹ کیا ہے, یہ جو پولیس آ رہی ہے نا رینجر, یہ سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں آپ کو, کیونکہ پولیس سے آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ خیر, تو جبریل علیہ السلام, دیکھو کیسا ماحول بیان کیا گیا نا, کیونکہ اس سے حضرت عمر کے ذہن میں وہ سارا واقعہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں فرماتے, دیکھو بھائی صحابہ کو جمع کر کے دیکھو, ایمان اسے کہتے ہیں, اور اسلام اسے کہتے ہیں, احسان اسے کہتے ہیں, اور چوتھی چیز قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے, علامتیں یہ ہیں. صحابہ نوٹس تیار کر لیتے, یاد نہیں رہتی ایسے چیزیں. تو یہی تبھی میں کہتا ہوں بچوں کو جو پڑھانے کا طریقہ ہے نا وہ اسکولوں والا اچھا نہیں ہے. بچوں کو ایک الگ سے ایک ان کی نفسیات ہے, وہ کھیل کھیل میں بہت سے اچھے کارٹون لگا کے دے دو ان کو. یہ جو کارٹون آ رہے ہیں بچوں کا تباہ کر رہے ہیں, بیڑا غرق کر رہے ہیں, بدتمیز بنا رہے ہیں. اسلامی کارٹون بہت سے ایسے ہیں جن میں بچوں کو ادب تمیز, اس میں یہ نہیں ہوتا ایسے ٹیڑے میڑے اور عجیب سے. تو وہ کارٹون جو بچے دیکھتے ہیں نا خود بخود تمیزدار بننا شروع, بہت سی دعائیں سیکھ لیتے ہیں اس سے, بہت سی سائنسی علوم کی باتیں سیکھ لیتے ہیں, بہت سی ریاضی کے اصول سیکھ لیتے ہیں. تو اس قسم کے جو کارٹون اگر دکھائیں گے آپ ان کو تو اس سے وہ گنتی سیکھ لیں گے, ٹیبل یاد کر لیں گے, پھلوں کے بارے میں اور صحت کے مالے میں معلومات ہو جائیں گے. ہم پتہ نہیں کون کون سے کارٹون دکھا رہے ہیں, وہ چوہے بلی والے, وہ اس کو پیٹ رہا ہے پکڑ کے, وہ اس کو ادھر پا رہا ہے, وہ ادھر گھس رہا ہے, وہ جناب بالٹی میں گیا وہاں سے بھاگا, دم کٹی پھر جڑ گئی, بلڈنگ سے گر رہا ہے مر ہی نہیں رہا. ہم بچپن میں جب کارٹون دیکھتے تھے ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں کس ربڑ کے بنے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹر سے گرتا ہے, گرنے سے پہلے سوچتا ہے پھر گرتا ہے آرام سے. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل.
جبریل نے کہا کہ اس کی علامتیں بتا دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائیں. ان تلد الامۃ ربتہا, عورت اپنے آقا کو جنے گی. بیٹا ماں پہ کیا کرے گا؟ حکومت. جیسے آج بیٹا باپ بنا ہوا ہے نا گھر میں, بھائی سب بیٹے کیا بنے ہوئے ہیں آج کل؟ گھر میں باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ابا ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں, ابا ان سے تمیز سے بات کرتے ہیں, اور بیٹا, ابا کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں اونچی آواز میں بات نہ کر لے, مجھ سے غصہ نہ آ جائے. ماں کو ڈر ہوتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. تو یہ سب کہانی کیا چل رہی ہے؟ الٹی سے. جاہلوں کا احترام ہو رہا ہے اور علماء کی توہین ہو رہی. جاہل آدمی علماء کو سمجھا رہا ہوتا ہے, مسئلے سکھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں. تو یہ سب کیا مطلب؟ ہر چیز کیا ہونا شروع ہو جائے گی؟ جو جس چیز کا اہل نہیں ہے اس کو لوگ آگے لے آئیں گے, اور جو اہل ہے وہ پیچھے چلا جائے. تو اس طرح کی اور علامتیں بتائیں. تو اب علماء نے اس میں ایک ربط بیان کیا ہے. ہمارے استاذ خاص طور پہ بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلا ایمان جو بنیاد ہے, اس کے بعد اعمال کی بحث, پھر اعمال کو انتہا تک پہنچانا, اور اس کے بعد ایک دم قیامت. اس کے بعد ایک دم کیا ہے؟ قیامت. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کی پیدائش کا جو مقصد تھا نا, وہ یہ تھا کہ انسان اللہ کی اطاعت عبادت میں درجہ احسان تک پہنچ جائے. جب انسان درجہ احسان تک پہنچ جائے گا تو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد حاصل ہو جائے گا. پھر اللہ اس کائنات کو تنزل کی طرف لے جائیں گے. انسان درجہ احسان تک کوالٹی کے لحاظ سے پہنچ گیا ہے, کوانٹٹی کے لحاظ سے نہیں پہنچا. بڑی خاندانی بات ہے. جب رسول اللہ, اپنی بات کو خود ہی خاندانی کہہ رہا ہوں میں, آپ بولیں گے یار, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو جو لوگ آپ کی, جن لوگوں نے آپ کی صحبت اٹھائی, صحابہ اور پھر تابعین اور تبع تابعین, جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے, وہ کوالٹی کے لحاظ سے درجہ احسان تک پہنچ چکے تھے. ان کی عبادتیں دیکھو, ان میں رفع الیدین والے بھی تھے, بغیر رفع الیدین والے بھی تھے, مگر نماز میں روتے سب تھے. لمبی لمبی رکعتیں. یہ جو تراویح شروع ہوتی تھی نا, ان کی بعض روایات میں آتا ہے عشاء کے بعد سے شروع ہوتی تھی اور پھر سحری تک چلتی تھی, اور لاٹھیوں کے سہارے گھر جا رہے ہوتے تھے, چلا نہیں جاتا تھا. ہمارے ہاں بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں, آج 10:30 پہ, 10:25, 10:26 ہو گئے, 10:30 پہ ختم ہوئی ہے آج. ہم لوگ سب کی یہی حالت ہے, عبادتوں میں جان ختم ہو گئی. حضرت عثمان حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے پوری رات ایک آیت میں گزار دی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, سورہ یاسین کی آیت. قیامت میں اعلان ہوگا کہ اے مجرموں, آج فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ. روتے رہے, اسی کو پڑھتے رہے کہ کہیں میرا شمار مجرموں میں ہوا تو میرا حشر کیا ہوگا, خوف سے روتے رہے. تو یہ ان لوگوں کا, یہ لوگ کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ لوگ کہتے تھے پوری پوری رات عبادت کر کے تھکتے نہیں تھے. بعض لوگوں نے ان روایتوں کا انکار کر دیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کی دلیل ہے واٹس ایپ اور فیس بک. پوری رات فیس بک کے عاشق پوری رات فیس بک اور نیٹ پر بیٹھ کے تھکتے ہیں, بولتے ہیں مزہ آتا ہے. تو جس کو عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. پوری رات آپ فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہو اور صبح پھر بھی بڑے مزے سے آفس جا رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. تو جو پوری رات جس کو اللہ سے محبت عشق ہو جائے وہ پوری رات عبادت کر سکتا ہے. تو اسلاف کا یہ تو, لیکن کوانٹٹی کے لحاظ سے نہیں, تھوڑے لوگ تھے. دنیا میں کفر اور شرک زیادہ تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کوالٹی کے لحاظ سے بھی درجہ احسان تک پہنچے گا, اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی بہت بڑی تعداد ہوگی نیک لوگوں کی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس کی تکمیل کس کے ذریعے ہوگی؟ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگی. اسی وجہ سے علماء کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ اللہ نے ان کو فالو کرنے کا حکم دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے. اس کے بعد
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی پیاری بات کہیں گے. حضرت مہدی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا, حدیث میں آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا, دمشق میں وہ مینارہ بھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مینار تک آئیں گے اور مینار سے پھر سیڑھیاں لگا کے نیچے اتریں گے. عجیب سی بات ہے نہیں بھائی, جب اوپر سے وہاں تک آ گئے تو اب بھی یہ بتانے کے لیے کہ اب دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں, اب یہاں سیڑھیوں سے کام ہوگا, فرشتے گئے. اور یہ حدیث میں تو نہیں ہے. عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی لہذا ہمیں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. تو عیسائیوں سے میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو کتنی شادیاں کریں گے؟ بولو بھائی, 4 شادی کریں گے. ذوق یہی کہتا ہے کیونکہ پیغمبروں کی سنت ہے کثرت ازواج, تو وہ جب نازل ہوں گے نا تو پھر کریں گے شادی. اس لیے آپ انتظار کریں اور پھر آپ ویسے کہ ویسے ہی رہنا جیسے اب ہو, آپ نہیں ہلنا اپنی جگہ سے. وہ بھی کر لیں گے نا پھر بھی وہ جو آپ ویسے کہ ویسے ہی رہو گے. تو ان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لو, ایک فوج پیدا کر دو جو ان کے ساتھ جا کے لڑے. خیر, تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, ہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں شر کا کیا کر دیں گے؟ خاتمہ. یاجوج ماجوج سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی لڑائی ہوگی. یاجوج ماجوج پتہ نہیں کون ہے, مجھے تو یہ چائنیز لگتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے نا, جو چائنیز ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے بہت کثرت سے دنیا میں پھیل جائیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, فرمائے گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے میں اور دنیا کا امن کیا کر دیں گے؟ خراب, تباہ و برباد. واللہ عالم, ہمیں نہیں پتا یاجوج ماجوج کون ہے, کہاں ہیں, بس ہیں کہیں زمین میں. ہو سکتا ہے یہ ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو, کیونکہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا ہے نا, تو وہ نکل کے پھیل جائیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب دنیا میں امن پھیل جائے گا, کفر اور شرک کا خاتمہ, زنا, چوری, برائی ختم, تو پھر آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو رزق میں کیا دوں گا؟ برکت. ایسی برکتیں ہوں گی, ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی برکت والی بارشیں ہوں گی, فرمایا انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ انار کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے. یہ جو سبزی منڈی میں انار آتے ہیں نا, ایک انار لوڈ کرنے کے لیے کرین کا سہارا لینا پڑے گا, اتنے بڑے بڑے. ابھی دیکھو چیزوں میں ذائقے کیا ہو رہے ہیں, ختم. خوشبو, پہلے روٹی پکتی تھی نا دور تک خوشبو آتی تھی روٹی کی, اب روٹی بھی پلاسٹک میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. دودھ میں خوشبو ختم ہو رہی ہے, ہر چیز میں ذائقہ, اور جتنا خوشنما پھل ہوگا نا اندر سے اتنا ہی پھیکا ہوگا. سعودی عرب میں ہم رہے ہیں تو وہاں اتنے خوبصورت سیب کھاؤ تو ذائقہ ہی نہیں. ادھر کا سیب آپ تھوڑا سا توڑو گے تو, کیونکہ وہ سعودیہ کا اپنا سیب نہیں ہے, باہر سے آتا ہے, تو برکتیں زمین کھول دے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ ایک انگور کے دانے کو نچوڑا جائے گا اور کئی لوگ اس سے سیراب ہو جائیں گے, اتنا رس ہوگا اس انگور میں. ایسی اللہ کی طرف سے برکتیں. تو یہ کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی امت درجہ احسان تک, اور کوالٹی کے لحاظ سے. اس کے بعد جب دوبارہ زوال شروع ہوگا تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوگی. پھر جب تنزل, پھر وہی بدماش لوگ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر آہستہ آہستہ جب خراب ہے تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اللہ کچھ نشانیاں دکھائیں گے جن کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. وہ کیا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. سورج کہاں سے نکلے گا؟ یہ ایک بہت بڑی نشان, صحیح احادیث میں ہے یہ.
یہ بہت بڑی نشانی ہے جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا, کیونکہ یہ پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی. اور یہ پیش گوئی صرف کس نے کی ہے؟ اسلام نے. تو پوری دنیا کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام برحق مذہب ہے, کیونکہ یہ تو سائنس, زمین جو ہے نا الٹی گھومے گی نا تبھی تو سورج نکلے گا. اور ساری دنیا کے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ زمین الٹی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی, ہوئی تو یہ سب نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد. بھائی آپ تیز رفتار بس میں جا رہے ہو, وہ ایک دم ریورس چلنا شروع ہو جائے, لیکن اس کے باوجود کائنات کا نظام برباد نہیں ہوگا. سورج مغرب سے نکل کے آئے گا زوال تک بالکل اوپر, پھر دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے بعد کسی کافر کا ایمان مقبول نہیں, اور کسی مسلمان نے گناہوں سے اگر توبہ کی تو اس کی گناہوں سے توبہ بھی مقبول نہیں. یہ اللہ کی طرف سے حجت ہوگی کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا, لیکن اب اتنی بڑی نشانی تم نے دیکھ لی ہے, اب توبہ کا دروازہ بند. اس کے بعد بس قیامت ہی ہے, اس کے بعد توبہ کی. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ توبہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے, اور موت کے منہ میں جانے سے, موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جب آپ بالکل برزخ کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں سے پہلے پہلے توبہ انسان کرے گا. کافر اسلام قبول کرے گا تو اس کا اسلام مقبول, اور گنہگار توبہ کرے گا تو اس کی توبہ مقبول. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں اس پس منظر پورا بتا رہا تھا نا کہ یہ ہمیشہ سے لڑائی ہوتی رہی ہے, کبھی اہل باطل غالب, کبھی اہل حق غالب, اور ایک فیصلہ کن لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو یہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے نا, یہ بھی اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہر دور میں اہل حق اور اہل باطل لڑتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے نصیحت کی. فرعون نے کہا کہ تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ میں آج زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, 11:15 تک کوشش کروں گا انشاءاللہ ختم کر دوں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈال دی زمین میں. وہ مشہور واقعہ ہے, وہ پھر میں جہاں یہ تفصیل سے ہے میں اسی موقع پہ بیان کروں گا. آج جو سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے جو پہلو ہے نا, میں اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کروں گا. بالآخر جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے, وہ مقابلہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیتتے ہیں. جادوگروں کو قتل کر دیا جاتا ہے, لٹکا دیا جاتا ہے. اس کے بعد فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں نا لوگ کہ یار اللہ تو ان کے ساتھ ہے, تو پھر فرعون نے اپنی جو فوج تھی اس کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دی. مردوں کو دھڑا دھڑ قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. قرآن جہاں بھی بنی اسرائیل کا ظلم بیان کرتا ہے نا, وہاں یہ کہ مردوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی عورتوں کو زندہ رکھ کے تو احسان کر رہا تھا نا, بھائی چلو مرد کو قتل کر رہا ہے عورتوں کو قتل نہیں کر رہا, لیکن اللہ اس کو بھی ظلم میں بیان کر رہے ہیں کہ مرد کو قتل کیا جا رہا ہے اور عورت کو زندہ. کیوں؟ غیرت مند آدمی کے لیے اپنی عورتیں دشمن کے ہاتھ میں چلی جائیں, اس کے لیے یہ بڑی مصیبت ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگر مر گیا تو یہ بھی مر جائیں, لیکن یہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ جائیں, کیونکہ ان کی عزتوں سے کھیل سکتے ہیں. غیرت مند آدمی کے لیے یہ بات بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے گھر کی عورتوں کی عزت بھی محفوظ رہے, وہ بھی مر جائیں, یہ بہتر ہے اس سے کہ میں مر جاؤں اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا جائے. تو فرعون اس قدر ظلم کر رہا تھا, کافر لوگ تھے, مسلمان پاک دامن عورتیں تھیں, مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور عورتوں کو زندہ رکھ کے باندیاں بنایا جاتا ان کو, اور نئی نسل میں بیٹوں کو بھی قتل کیا جاتا. جب بہت زیادہ ظلم ہوئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم پہ ظلم ہو رہا تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی کیا ہوا ہے؟ ظلم ہی ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا تیرے آنے کا. کیوں اللہ یہ مکالمہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ آزمانے کے بعد مدد بھیجتے ہیں. بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے نا, بڑی فتح ملنے والی ہے, تو آزمائش بھی کیا ہوگی؟ بڑی ہوگی, ایک دم سے نہیں ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں, یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اس مصر کی جو حکومت ہے اس کا حقیقی مالک کون ہے؟
اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں زمین کا وارث بنا دیتا ہے. ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں زمین میں کیا دے گا؟ بادشاہت. اب دیکھو ناکامی کے نقشوں میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم غلام لوگ ہیں, ہم اپنے اوپر سے ظلم کو دفع نہیں کر سکتے, اور آپ ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا؟ زمین کا خلیفہ بنائے گا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ ظاہری نقشوں کو دیکھتے ہیں بس. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, فرمایا صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا, فرعونیوں کو مختلف آزمائشوں میں ڈالنا شروع کر دیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, قحط آنے لگے فرعونیوں پر. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, باغوں نے پھل کم دینا شروع کر دیا. تو فرعون جب ان مصیبتوں میں آتے تو وہ کیا کہتے کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ موسیٰ کی. جب تک موسیٰ نہیں تھا ہمارے درخت پھل بھی دیتے تھے اور ہم پر کبھی قحط بھی نہیں آیا. طائرہم, کیا کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ نحوست کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دین کی دعوت پھیلتی ہے, پہلے تو دین کی دعوت نہیں تھی نا, حجت تمام نہیں ہوئی تھی, اس لیے سب کچھ مل رہا تھا. اب جب اللہ کا پیغام آ گیا تو اللہ آپ کو تکلیفوں میں ڈال رہا ہے تاکہ آپ اس پیغام کو سنیں. تو عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ مجھے اس لیے پریشانیوں میں ڈال رہا ہے تاکہ میں اس کے دین کی طرف آ جاؤں. اور بے وقوف کیا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کیا کر رہا ہے, یعنی اس دینداروں کی وجہ سے, اس دین کی دعوت کی وجہ سے میرا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. فرمایا کہ پھر ہم نے مزید, جب وہ اس پر بھی باز نہ آئے تو ہم نے کیا کیا کہ فارسلنا علیہم الطوفان, طوفان آنے لگے مصر میں. والجراد, ٹڈیوں کا عذاب, یہ جو ٹڈی ہوتی ہے نا چھوٹی, کھیتوں کو چٹ کر جاتی تھی. والضفادع, مینڈکوں کا عذاب. فرعون یہ کھانا کھاتے تھے ان میں مینڈک نکلنا شروع ہو جاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مینڈک کو کھانے کی چیز اتنی گندی ہے کہ فرعون کو بھی گھن آتی تھی. اللہ چائنیز کو ہدایت دے, یہ مینڈک بھی کھا جاتے ہیں. اگر یہ فرعون کے دور میں ہوتے اور مینڈکوں کا عذاب آتا تو کہتے سبحان اللہ, روسٹ کر کے کھاؤ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. والضفادع والدم, خون کو لوگ جتنا مولویوں کو برا بلا کہیں, دعا کرانے کس کے پاس آتے ہیں؟ مولوی صاحب. سارا دن گالیاں دیتے رہیں گے, جنازہ کس سے پڑھوائیں گے؟ بولیں گے یار اگر بخشا جائے گا نا اسی مولوی کی وجہ سے تو بخشا جائے گا, ڈاکٹر سے نہیں پڑھوائیں گے. تو اس لیے اتنا برا بلا نہیں کہا کرو بھائی مولاناؤں کو, ٹھیک ہے نا. تو دم بھی مولویوں سے ہی کرواتے ہیں جی. ہاں نکاح کے لیے تو اس لیے آتے ہیں غلط نہ ہو جائے نا, کوئی اور کے پاس کہے پتہ نہیں کیا پڑھا دے ہو. تو خیر اللہ تعالیٰ نے وہ پھر کیا ہوا, فرعون نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا اور اس کے درباری مل کے حضرت موسیٰ کے پاس جاتے, ادعو ربک, اپنے رب کو پکاریں تاکہ وہ اس عذاب کو ہم سے دور کرے. اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز, لیکن بیوقوف آدمی اس مہلت سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے اب ہمیشہ ہی ملتی رہے گی. فرعون بھی یہی سمجھ بیٹھا تھا. اللہ کی تو رحمت تھی نا, مہلت دے رہے ہیں بھائی اب آ جا اب آ جا. طوفانوں کا عذاب آیا, وہ ٹلا, پھر ڈھیٹ بن گئے. مینڈکوں کا عذاب آیا, جوؤں کا عذاب, والقمل, جوؤں کا عذاب. جوئیں اتنی پھیل جاتی تھی, کپڑوں میں جوئیں, کھانے میں جوئیں, سر میں جوئیں, ایک مصیبت میں پھنس جاتے تھے.
جب بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ مصیبت ٹلتی پہلے ایگریمنٹ کرتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے. جب وہ مصیبت ٹلتی میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. مگر اللہ کی صفت غضب اس قدر جوش مار رہی تھی, اللہ نے فرمایا آل آنا, اب توبہ کر رہا ہے. وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. النار, جہنم کی آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرمایا جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے. اور یوم تقوم الساعہ, جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم دیا جائے گا کہ فرعون اور اس کے فالوورز کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. اس لیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اپنے لیڈروں کی غلط بات میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان, فرعون کے قوم میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے. فرمائے جتنے لوگ جو اس کی دبدبے, روب اور دولت کی وجہ سے اس کو فالو کر رہے تھے نا, کیونکہ ہم طاقت کو دیکھتے ہیں, روب دبدبے کو دیکھتے ہیں, چودراہٹ کو, جو محلے کا چودھری ہوگا نا, بڑا ہوگا, پوری پبلک اسی کے پیچھے جا رہی ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لیڈر بن کے آئے گا اور پوری قوم کی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہوگی, اور لیڈر بن کے پوری قوم کو کس میں داخل کرے گا؟ جہنم کی آگ میں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب ان کو غرق کیا ہے اور بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے, تو انہوں نے سکھ کا اور سکون کا سانس لیا. لیکن چونکہ غلامی میں اور بت پرستوں میں رہتے رہتے بتوں کی نفرت دل سے نکل چکی تھی, تو ایک قوم وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اسی نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی, وہ کسی کی مدد نہیں کر رہا, تمہاری کر رہا ہے. انجیناکم من آل فرعون, تمہیں فرعون سے نجات دی ہے اس نے, یہ ان بتوں نے تھوڑی دی ہے, اس خدا نے, اس رب نے نجات دی ہے, تو اس کی عبادت کرو. تو بنی اسرائیل میں چند لوگوں کے سوا جتنے بھی تھے, ہر موقع پہ گڑبڑ, اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی. تبھی کہتے ہیں جو غلام سوچ والا آدمی ہے نا, جو پس ذہن والا آدمی, اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل. صحابہ کرام جو نبی جب آئے نا صحابہ میں, وہ کسی کے غلام
لکھے ہوئے ہوں, قوانین لکھے ہوئے ہوں, ہم ان قوانین کو دیکھیں گے اور ان کو کیا کریں گے, فالو کریں گے. اب تو ہمیں ایک ریاست مل گئی ہے, ایک حکومت مل گئی ہے, وہاں اللہ کا نظام ہم کیا بڑی خوشی خوشی کہہ رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے گئے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے, ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. پہلے تو کہنے لگے کہ ہم میں کچھ گواہ ہوں گے جو آپ کے ساتھ جائیں گے, جو یہ دیکھیں گے کہ واقعی اللہ آپ سے ہم کلام بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. حضرت موسیٰ غضبناک ہوئے, انہوں نے کہا چلو 70 آدمی لے. کو کیا کیا, زندہ کیا. یہ بھی اللہ انعام بتاتے ہیں بنی اسرائیل پر کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں موت دے دی تھی مگر تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ یہ گواہ جا کے گواہی دے سکیں, ہم نے ان کو کیا کیا, دوبارہ زندہ کیا ان کو. تو اور بھی یہ بڑے واقعات ہیں, انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے, کل بھی اسی کو میں کنٹینیو کروں گا. موسیٰ علیہ السلام